کانگو کے کناشا ایئرپورٹ سے ایک چھوٹا جہاز دوسرے شہر بندودو کے لیے اڑتا ہے۔ موسم پرواز کے لیے بہترین ہے۔ جہاز بھی پرانا نہیں بلکہ چیک ریپبلک کے جدید ٹوئن انجنوں کے ساتھ ہے۔ لینڈنگ سے پہلے جہاز اچانک اپنی چونچ نیچے کی طرف کرتا ہے اور زمین سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ 20 مسافر بما پائلٹ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک مسافر شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچتا ہے۔ ماہرین حیران ہیں یہ کیا ہوا۔ جہاز کے سارے فنکشن درست پائے جاتے ہیں، لیکن جب بچ جانے والا اکیلا مسافر ہوش میں آتا ہے تو اصل قصہ معلوم ہو جاتا ہے۔ کسی مسافر نے نایاب نسل کا ایک مگرمچھ کا بچہ بیگ میں سمگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ لینڈنگ سے پہلے یہ بچہ بیگ سے نکل آتا ہے۔ ایئر ہوسٹس اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور پائلٹ کیبن کی طرف دوڑ پڑتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جہاز پر مگرمچھ ہے۔ ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر سب مسافر بھی پائلٹ کیبن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جہاز کا لینڈنگ کے دوران توازن بگڑ جاتا ہے۔ سارا بوجھ جہاز کی نوز پر آ جاتا ہے۔ پائلٹ چیختا ہے اپنی سیٹوں پر جاؤ۔ مسافروں کو اس بات کے سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ جب تک سمجھ آتی ہے جہاز کی نوز زمین کی طرف ہو چکی ہوتی ہے۔ اب پیچھے جانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ پیچھے صرف مگرمچھ کا بچہ ڈر کر چھپ جاتا ہے۔ وہ بچ جاتا ہے اور جہاز کے ملبے میں سے نکل کر گھاس کے میدانوں میں چلا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہرڈ امیونٹی یعنی ریوڑ کی قوت مدافعت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ایک ہرڈ مینٹلٹی ہوتی ہے، وہ جو پینک میں آس پاس لوگوں کا رد عمل دیکھ کر بنا سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کس نے کیوں اور کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا۔ جہاز والوں نے پینک میں یہ نہیں سوچا کہ مگرمچھ کا بچہ آخر ان کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ان کی فطرت میں بس مگرمچھ کے خوف نے انہیں کچھ سوچنے ہی نہ دیا۔ زمانہ قدیم میں جب علم عام نہ تھا تب ہرڈ مینٹلٹی کے کچھ فوائد تھے۔ آج علم اور تیز تر آگہی کے دور میں یہ فطرت کسی بھی قوم کو ایک ایسا ہجوم بنا سکتی ہے جسے کوئی بھی مگرمچھ دکھا کر چونچ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہم ہجوم سے قوم تب بنیں گے جب آپ بنا سوچے سمجھے ہجوم کا حصہ بننے سے انکار کر دیں گے۔